بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر میم مصباح۔ بچوں، مجھے امید ہے آپ گھروں میں خیریت سے ہوں گے۔ آئیے بچوں، ہم اپنے آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے آج کے لیکچر کا موضوع ہے ضرب المثال۔ ضرب المثال۔ ضرب کے کیا معنی ہیں؟ بیان کرنا۔ امثال مثالیں، یعنی مثالیں بیان کرنا۔ یعنی کیا بیان کرنا؟ مثالیں بیان کرنا۔ ضرب المثال میں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، یعنی یہ مرکب لفظ ہے، اور مرکب الفاظ کے بارے میں چند دن پہلے میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ مرکب الفاظ میں دونوں الفاظ کے معنی ہوتے ہیں، اور یہاں پہ دیکھیں تو ضرب کے معنی بیان کرنا اور امثال کے معنی مثالیں، یعنی مثالیں بیان کرنا۔ اس کو ہم کہاوتیں بھی کہتے ہیں۔ جیسے دیکھیں، آ بیل مجھے مار، اپنی اپنی ڈفلی اپنا اپنا ران۔ اب دیکھنے میں یہ چند الفاظ ہیں، لیکن ان تھوڑے سے الفاظ میں پوری بات کی ہوتی ہے۔ آئیے بچوں، ہم باقاعدہ اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ جی، سب سے پہلے دیکھیں بچوں، یہ ضرب المثال دی گئی ہیں، 7 تصاویر کے ذریعے انہوں نے ان ضرب المثالوں کو سمجھایا ہوا ہے۔ پہلی تصویر دیکھیں تو پہلی تصویر میں ہمیں 2 خربوزے نظر آ رہے ہیں۔ دیکھیں دونوں کا رنگ ایک جیسا، اور رنگ بکھر کے ایک دوسرے کے اوپر چڑھ رہا ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ اس تصویر کو دیکھ کے ہم نے کیا اندازہ کیا ہے؟ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ جو بات لفظوں میں تھی وہی تصویروں میں۔ اب ان دونوں کے کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے؟ یعنی صحبت کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ دیکھیں آپس میں دونوں قریب بیٹھے ہوئے تو ایک کا رنگ دوسرے کے اوپر چڑھ گیا، دونوں ایک جیسے ہو گئے ہیں۔ اسی طرح جب اکٹھے بیٹھیں، اٹھے بیٹھیں، تو آپس میں اکٹھے بیٹھنے کی وجہ سے بھی ایک دوسرے پہ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ اب اس کا جملہ دیکھیں، یعنی آج آپ نے جو ضرب المثال پڑھنی ہے ان کی تصاویر دی گئی ہوں گی، تصاویر کے ذریعے ان کو واضح کیا گیا ہے، پھر اس کے معنی، پھر آپ نے اس کا استعمال یعنی جملہ بھی بنانا ہے۔ اب اس کو دیکھیں، علی نے احمد کی دیکھا دیکھی پڑھائی چھوڑ دی، یعنی علی احمد کی صحبت میں بیٹھا رہا، احمد کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، تو اس وجہ سے اس نے اس کی دیکھا دیکھی پڑھائی چھوڑ دی، یعنی وہ پڑھائی میں احمد کم دلچسپی لیتا ہوگا، بلاخر علی بھی کم دلچسپی لینا شروع ہو گیا، یعنی اس کی صحبت کا اثر اس پر ہوا۔ علی نے احمد کی دیکھا دیکھی پڑھائی چھوڑ دی، کہتے ہیں کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ پھر دیکھیں بچوں، پہلے کی آپ کو سمجھ آ گئی، 2 خربوزے ہیں، دونوں کا رنگ ایک دوسرے کے پہ چڑھ رہا ہے، اور محاورہ یعنی کیا بنا ہے، یعنی ضرب المثل کیا بنی ہے، کہاوت کیا بنی ہے؟ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، اور جس کے معنی ہے صحبت کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ اب دوسرا دیکھیں، دوسرے میں دیکھیں بچوں تو ایک عورت ہے، اس کے بغل میں ایک بچہ ہے، اور وہ ڈول بجا رہی۔ جب عموماً اس طرح ڈول بجایا جائے اور لوگ بھی باہر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب کسی بات کا اعلان کیا جا رہا ہے، یعنی یہ عورت کسی بات کا اعلان کر رہی ہے۔ کس کا؟ اس کو دیکھ کے، یعنی بغل میں بچہ ہے اور ڈنڈورا کر رہی ہے، کوئی مشہوری کر رہی ہے، کوئی اعلان کر رہی ہے، تو کیا محاورہ تصویر کو دیکھ کے بنے گا؟
बगल में बच्चा शहर में ढिंढोरा। ढिंढोरा यानी कि ऐलान करना, मानी करीब पड़ी हुई चीज़ को हर जगह तलाश करना। यानी बच्चा बगल में है और इस बच्चे को वो तलाश कर रही है, ढूंढ रही है, पूछ रही है सबसे। बिल्कुल ऐसे जैसे बाज़ों का तो हमने ऐनक सर पे लगाई हो तो और ऐनक को हम ढूंढ रहे होते हैं कि ऐनक हमारी कहाँ पे पड़ी हुई है। यानी जो लोग ऐनक लगाते हैं उनकी मिसाल अमूमन ऐसे ही होती है, यानी पास ही चीज़ होना, करीब ही होना और ढूंढ के पूरे घर में उद्यम मचा देना है, या जैसे भी है जहाँ जहाँ इसका पता चले। इस्तेमाल देखें इसका जुमला। अब्बा ने हंसकर अम्मी से कहा, बच्चा बगल में ढिंढोरा शहर में। यानी चाबियों का गुच्छा बटुए में पड़ा था और आप सारे घर में तलाश कर रही थी। यानी अब्बा ने अम्मी से कहा कि चाबियों का गुच्छा तो बटुए में पड़ा हुआ है और आप सारे घर में तलाश कर रही हैं। सच है, आप तो ऐसे काम कर रही हैं जैसे बच्चा बगल में ढिंढोरा शहर में। जी बच्चों, अगली कहावत हम देखते हैं। देखें यहाँ पे आपको ऊंट नज़र आ रहा है। एक शख्स है जो उसके मुंह में कुछ डाल रहा है, बल्कि देख रहा है। जी क्या देख रहा है? अब इतना बड़ा मुंह है, उसके मुंह के अंदर से वो ज़ीरा देख रहा है। ज़ीरा आपको पता है बिल्कुल छोटा सा होता है, मसाला होता है। जी, ऊंट के मुंह में ज़ीरा, यानी इसके मानी क्या है? ज़रूरत के हिसाब से बहुत कम मिकदार में होना। अब देखिए इतना बड़ा मुंह है, इतना बड़ा एक जानवर है और उसको भूख के लिहाज से हम खाने को क्या दे रहे हैं? एक ज़ीरा, जो कि उसकी ज़रूरत के लिए बहुत कम है, और वो भी वो शख्स ढूंढ रहा है कि कहाँ पे उसके मुंह में। यानी ज़रूरत के हिसाब से बहुत कम मिकदार में होना किसी चीज़ का मिलना। इतने बड़े मजमे में तकसीम करने के लिए मिठाई का डब्बा ऐसे ही था जैसे ऊंट के मुंह में ज़ीरा। यानी कि मजमा बहुत, एक शख्स ने मिठाई बांटी है और इतना बड़ा मजमा है, और मिठाई बांटी कितनी है? सिर्फ एक मिठाई का डब्बा। अब एक मिठाई का डब्बा इतने बड़े मजमे में किस किस को मिलेगा? किसी को नहीं मिलेगा, कोई ज़रा सा चख पाएगा। इसी तरह यानी जहाँ पे मिठाइयों की टोकरियाँ होनी चाहिए थे बड़े मजमे में, वहाँ पे सिर्फ एक डिब्बा ही मिठाई का है। आगे देखें, अब ये देखें बच्चों, एक बच्चा है जिसका मुंह मियाँ मिट्ठू की तरह है, तोते की तरह है। यानी मुंह तोते की तरह, इसका मतलब है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, यानी अपनी तारीफ़ खुद करते रहना हर वक्त। अनवर को अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने की आदत है। हर एक से कहता फिरता है कि सबसे अच्छा मजमून मेरा है। जी बच्चों, आपने आज ज़रबुल मसाल समझी। अब आज की डायरी जो थी, वो डायरी तो मैंने ये रखी थी, लेकिन तकरीबन 10 मिनट होने को हैं। अब पहले उस सफ़े को ही समझ ले अच्छी तरह, कल हम इसको कर लेंगे। तो डायरी तो अगले सफ़े की थी, लेकिन मैं अब पिछले ही सफ़े की डायरी दूंगी। आप इसको ही मज़ीद अच्छी तरह समझें, क्योंकि मैंने डायरी के लिहाज से ये आपको समझाना था। हमारा लेक्चर बहुत लंबा हो जाना है, 10 मिनट होने को हैं, तो आप इसी को का जायज़ा लेते हैं और इसी की ही मैं आपको डायरी दूंगी। देखें ज़रबुल मसाल क्या है? कहावतें हैं, कहानियाँ हैं जो छोटे छोटे मुहावरों की शक्ल में पेश की जा रही हैं। जैसे आपने देखा, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। ये एक छोटी सी, यानी कि ये एक छोटा सा जुमला है जिसके अंदर एक उसने पूरी बात कर दी है। देखें अगला ज़रबुल मसल देखें, बगल में बच्चा शहर में ढिंढोरा। जी दोबारा देखें, ज़रबुल मसाल, ज़रब बयान करना, मिसालें बयान करना, यानी बात को मिसालों के ज़रिए बयान करना, और जिसे आम तौर पे कहावतें भी कहा जाता है। और ये मुरक्कब लफ्ज़ है। मुरक्कब होता है दो अल्फाज का मजमुआ, जिसमें दोनों लफ्ज़ों का मानी होते, दोनों लफ्ज़ों का मतलब होता है, दोनों लफ्ज़ के कोई ना कोई मानी होते हैं।
جی ہم نے آج 4 ضرب المثل پڑھی ہیں۔ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، بغل میں بچہ شہر میں ڈنڈورا، اونٹ کے منہ میں زیرہ، اپنے منہ میاں مٹھو بننا، یعنی اپنی تعریف خود کرنا، ضرورت کے حساب سے کم، اونٹ کے منہ میں زیرہ ہونا، ضرورت کے حساب سے کم ملنا، خربوزے کو دیکھ کر خربوزے کا رنگ پکڑنا یعنی صحبت کا اثر ہونا، بغل میں بچہ شہر میں ڈنڈورا، قریب پڑی ہوئی چیز کو ہر جگہ تلاش کرنا۔ اب بچوں آج کی آپ کی ڈائری یہی ہے کہ آپ نے میری ویڈیو دھیان سے دیکھنی ہے۔ ضرب المثال کیا ہے؟ یہ کہاوتیں جو 4 میں نے آپ کو بیان کی ہیں یہ کیا ہے؟ آپ نے اچھی طرح سمجھنی ہے، ان کے معنی سمجھنے ہیں بچوں، ٹھیک ہے؟ اور یہی جو جملے ہیں اس کی جگہ آپ نے دوسرے جملے بنانے ہیں۔ آپ کی ڈائری آج یہ ہے، ان جملوں کی جگہ آپ نے دوسرے جملے خود بنانے ہیں۔ مجھے امید ہے آج کے کا جو موضوع ہے اس کی آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ بچوں میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، ہمارے لیکچر کا وقت ختم ہونے کو ہے۔ مجھے امید ہے آج کا ہوم ورک آپ اچھی طرح کریں گے اور اس کے ساتھ اپنے ملک کے لیے بھی دعا کریں گے اور احتیاط کے ساتھ بھی رہیں گے، خود بھی رہیں گے اور گھر والوں کو بھی رہنے کے لیے کہیں گے۔ جی انشاءاللہ کل ملیں گے۔ اللہ حافظ بچوں۔